بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیز دوستو، ہم بحث کر رہے ہیں اجزاء کے بارے میں، اور گزشتہ سبق میں ہم نے 3 اہم اصطلاحات کو جاننے کی کوشش کی: حکم واقعی، حکم ظاہری اور حکم اضطراری۔ آج کی ہماری گفتگو بھی اجزاء سے متعلق ہی ہوگی، لیکن سب سے پہلے ایک سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ سوال یہ ہے: کیا امر اضطراری امر اختیاری سے مجزی ہے یا نہیں ہے؟ یعنی حالت اختیار میں جو عمل ہم انجام دیتے ہیں، کیا وہ عمل اس اضطرار کے رفع ہونے کے بعد، اس مجبوری کے ختم ہونے کے بعد بھی مجزی ہوگا یا وہ عمل مجزی نہیں ہوگا؟ آج کا یہ سوال ہے۔ ہم اور آپ اپنی زندگی میں بہت دفعہ حکم واقعی کو انجام نہ دے سکنے کی وجہ سے حکم اضطراری پر عمل کرتے ہیں۔ مثلا وضو کرنا چاہیے تھا لیکن پانی نہیں ملتا، یا پانی تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، یا پانی جو ہے آپ کے لیے مضر ہے، یا پانی آپ کے پاس موجود تو ہے لیکن پانی سے غسل اگر وضو کرے تو کسی کی جان جانے کا خطرہ ہے پیاس کی وجہ سے، یا حیوانات ہے ان کو پانی چاہیے، تو یہاں پر وضو کے جگہ پر تیمم کرنا ضروری ہے۔ تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیمم کے ساتھ جو نماز ہم نے پڑھی ہے، کیا وہ نماز کافی ہے، یا پانی مل جائیں تو دوبارہ سے وضو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے؟ مثلا ایک مثال جو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں: یومیہ کی 5 نمازیں حالت اختیاری میں طہارت مائیہ کے ساتھ انجام دینا ضروری ہیں، اور سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 6 اس مطلب پر دلالت کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اے صاحبان ایمان، جب تو نماز کے لیے کھڑے ہوں تو وضو کریں، فاغسلوا وجوہ، اپنے چہرے کو اور ہاتھوں کو دھو لیں، یہ حکم دیا ہے یہاں پر۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت اختیاری میں جب پانی آپ کے پاس موجود ہے تو نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ لیکن اضطرار کی وجہ سے تیمم کے ساتھ جو شخص نماز پڑھتا ہے، کیا یہ نماز کافی ہے، یا وقت ہو تو اعادہ اور وقت نہ ہو قضا کی نیت سے دوبارہ انجام دینا ضروری ہے؟ مثلا تیمم کے وجوب پر بھی روایات اور آیات دلالت کرتی ہے۔ مثلا قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے: وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 سے یہاں پر کیا حکم بیان ہوا ہے؟ اگر مریض ہو یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، تمام صورتوں میں فلم تجدوا ماء، اگر پانی نہ ملے تو کیا ہے؟ فتیمموا، تیمم کرے، یعنی پانی نہ ملے تو کیا کریں؟ تیمم کریں۔ تیمم کا حکم آیا ہوا ہے۔ تو ایک انسان تیمم کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد وقت کے اندر ہی اس کو پانی مل جاتا ہے، یا وقت کے گزرنے کے بعد جو ہے اسے پانی مل جاتا ہے، تو یہ جو نماز اس نے پڑھی ہے اس نماز کا کیا حکم ہے؟ تو اس مسئلے کی 2 صورتیں بنتی ہے۔ پہلی صورت عذر غیر مستوعب ہے۔ عذر غیر مستوعب کا مطلب یہ ہے کہ صرف بعض اجزاء وقت کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، یعنی یہ جو عذر جو مکلف کے لیے پیش آیا ہے، یہ عذر اول وقت سے لے کر آخر تک نہیں رہتا۔ فرض کریں نماز کے لیے اگر آپ کے پاس 6 گھنٹے اگر موجود ہیں تو یہاں پر وہ جو عذر ہے وہ عذر 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے تک باقی رہتا ہے، اس کے بعد جو ہے پانی اس کو میسر آ جاتا ہے۔ دوسری صورت عذر غیر مستوعب ہے۔ عذر مستوعب کا مطلب یہ ہے کہ اول وقت سے لے کر آخر وقت تک پانی نہیں ملتا، لیکن نماز پڑھنے کے بعد
پانی مل جاتا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں حکم شرعی کیا ہے؟ تو پہلی صورت میں نزاع یہ ہے کہ وقت کے اندر نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے یا نہیں ہے، چونکہ عذر غیر مستوعب ہے، تو وقت اس کے پاس موجود ہے، 3-4 گھنٹے اس کے پاس موجود ہے یہاں پر، تو کیا وقت کے ہونے کی وجہ سے کیا دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے گا؟ اس کو کہتے ہیں اعادہ، ریپیٹ کرنا، وقت کے اندر ہے تو یہاں پر دوبارہ ریپیٹ کرنا کیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسری صورت میں یہ بات ہوتی ہے کہ خارج وقت میں قضا واجب ہے یا نہیں ہے، چونکہ عذر اول سے لے کر آخر تک کنٹینیو رہ رہا ہے، یہاں پر عذر ختم نہیں ہوا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، یعنی فرض کرے نماز ظہرین کا وقت نکلنے کے بعد رات کو جا کر پانی مل جاتا ہے، تو کیا ایسا شخص وضو کر کے دوبارہ ظہرین کے وہ قضا کرے گا، یا جو نماز اس نے پڑھی ہے وہ کافی ہے؟ اصولین کے نظریات، بعض علماء اس بات کے قائل ہے کہ امر اضطراری امر واقعی سے مجزی نہیں ہے، بعض لوگ فرماتے نہیں کہ ابھی جو اس نے نماز پڑھی ہے اضطراری حالت میں وہ نماز کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ نماز کافی نہیں ہے۔ دیگر علماء فرماتے ہیں کہ امر اضطراری امر واقعی سے مجزی ہے، امر اضطراری امر واقعی سے مجزی ہے، یعنی حالت اضطرار میں جو عمل اس نے انجام دیا ہے وہی کافی ہے، دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ جو دوسرا جو قول ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ مجزی ہے ان کی کیا دلیل ہے؟ تو فرماتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ جب متکلم مقام بیان میں ہو اور اس کے باوجود صرف مأمور بھی ہے اضطراری کو بیان کرے اور عذر کے ختم ہونے کے بعد کیا کرنا ہے اس کو بیان نہ کرے، تو اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ حالت اضطرار میں انجام دیا جانے والا عمل مجزی ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح سے ہے، دیکھیں متکلم سے یہاں مراد جو شارع ہے وہ کیا ہو، وہ حکم شرعی کو بیان کرنے کے اس مقام پر ہے، یعنی کیا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے حکم کو جعل کرنے کے مقام پر ہے، جعل و تشریع کے مقام پر، اگر جعل و تشریع کے مقام پر ہو تو پھر وہاں پر ہماری گفتگو نہیں ہوگی، وہاں پر تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عمل مجزی ہے یا نہیں ہے۔ مقام بیان کا مطلب یہ ہے کہ متکلم اس حالت میں، یعنی حالت اضطرار میں کس عمل کو انجام دینا ہے اسی عمل کو بیان کرنے کے مقام پر ہے، اور اس مقام پر ہونے کے باوجود مکلف یا متکلم صرف مأمور بھی ہے اضطراری کو بیان کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر مکلف کے لیے پانی نہ ملے تو وہ کیا کہتا ہے، تیمم کے ساتھ نماز پڑھے، اور یہ بیان نہیں کرتا کہ اگر وقت کے اندر عذر ختم ہو جائے تو اس کے لیے اعادہ کرنا ضروری ہے، اور عذر اگر وقت کے خارج ہونے کے بعد، وقت کے نکلنے کے بعد عذر ختم ہو جائے تو قضا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا حکم بیان نہ کرے تو اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو عمل جس کو وہ شارع نے ضروری قرار دیا ہے وہی عمل مجزی ہے، دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک تو عقلاً یہ ہے، دوسری جہت سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر روایات بھی موجود ہے، وہ روایت کیا ہے؟ مثلا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت بھی ہے، وہ روایت اسی مطلب پر دلالت کرتی ہے۔ مثلا وہ روایت کیا ہے، یا ابا ذر یکفی کا الصعید 10 سنین، اے ابا ذر تمہارے لیے مٹی 10 سال تک کے لیے کافی ہے، یعنی 10 سال کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حالت اضطرار میں تیمم کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز کافی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت بھی ہے، وہ کیا ہے، ان رب الماء رب الصعید فقد فعل احد الطہورین، کہتے ہیں کہ جو ذات کیا ہے، ماں کا جو رب ہے وہی سعید کا بھی رب ہے، یعنی پانی کو بھی شارع نے خلق کیا ہے اور مٹی کو بھی۔ جب خود شارع نے وضو کرنے کے حکم دیا ہے تو ہم وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی شارع نے جب ہمیں کہا کہ تیمم کے ساتھ نماز پڑھیں تو کافی ہے، تو ہم تیمم کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، تیمم بھی حکم شرعی ہے اور وضو بھی حکم شرعی ہے، دونوں کے دونوں کیا حکم شرعی ہے۔ اگر نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہوتی تو اس کو کسی دلیل خاص کے ذریعے دوسری مرتبہ بیان کرنا چاہیے تھا۔ اگر فرض کریں، یہ کہ احتمال اگر کوئی دیتا ہے، نہیں جی کیا پتہ شارع کی نگاہ میں نماز پڑھنا واجب ہو دوبارہ سے، تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ مقام میں بیان میں ہوتے ہوئے
اگر نماز کو دوبارہ پڑھنا شارع کی نگاہ میں واجب اگر ہوتی تو پھر اگر اسی دلیل کے ذریعے شارع بیان اگر نہ بھی کریں تو دوسری دلیل کے ذریعے بیان شارع کو کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ بیان نہیں کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واجب نہیں ہے۔ ابھی ہم نے کہا کہ متکلم مقام بیان میں ہو تو پھر ہم اس حکم سے یہی سمجھیں گے دوبارہ پڑھنا ضرور نہیں۔ فرض کریں کہ اگر متکلم کا مقام بیان میں ہونا ہمارے لیے محرز نہ ہو، ثابت نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ تو فرماتے ہیں اگر متکلم مقام بیان میں نہ ہو پھر بھی یہی نماز کافی ہے، دوبارہ انجام دینا ضروری نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے دلیل یہ ہے کیونکہ عدم وجوب پر اصالہ براءت دلالت کرتی ہے۔ اصالہ براءت چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ احکام شرعیہ میں سے بہت سارے حکم شرعی کو بعض اوقات ہم اصالۃ براءت کے ذریعے ثابت کرتے ہیں۔ براءت کا موضوع کیا؟ براءت کا موضوع ہے کہ شک در تکلیف، انشاءاللہ اصول دوم میں ہم پڑھیں گے شک در تکلیف ہے۔ یہاں پر کیسے شک ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک دفعہ انجام دینے کے بعد شک در تکلیف ہو رہا ہے۔ یہاں پر ایک دفعہ انجام تو دے چکا ہے، اب دوبارہ یہ مکلف شک کر رہا ہے کہ اب وقت کے نکلنے کے بعد یا ایک دفعہ پڑھنے کے بعد کیا میرے ذمے پر دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے، کسی اور نماز کے اس کے ذمے پر آنے کے بارے میں اس کو شک ہو رہا ہے، تو شک در تکلیف کی صورت میں اصولیین براءت جاری کرتے ہیں۔ اب سوالات جو آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے، سب سے پہلے عذر غیر مستوعب کسے کہا جاتا ہے؟ عذر مستوعب کسے کہا جاتا ہے؟ اور تیسرا جو سوال وہ یہی ہے کہ امر اضطراری امر واقعی سے مجزی ہے یا نہیں؟ مصنف کی رائے اور دلیل بیان کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔